خیانت ایک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، مگر کیا ہم جانتے ہیں کہ اس کے کتنے برے نتائج اور اثرات ہوا کرتے ہیں؟ پروردگار عالم خائن کو اور خائن کی حمایت کرنے والوں کو کس طرح کی وارننگ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی 107 کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر بسم الله الرحمن الرحيم سبيلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما۔ اور جو لوگ خود اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں تم ان کا دفاع نہ کرو، کیونکہ یقیناً اللہ تعالی ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو خیانت کرنے والے گناہگار ہیں۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں پر ظلم اور ان سے خیانت اپنے آپ سے ہی خیانت ہے، کیونکہ اس کے مندرجہ ذیل برے اثر و نتیجے سامنے آتے ہیں۔ الف، روح کی پاکیزگی اور عدل خواہی ختم ہو جاتی ہے۔ بے، ایسے مظلوم افراد کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے جو آئندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیم، الہی قہر اور جہنم کو اپنے لیے آمادہ کرنا ہے۔ دال، معاشرے کو فاسد کرتا ہے اور یہ فساد خود اس خائن کے دامن تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، ہم نے آیت کے نکات اور اس کے ترجمے کو جان لیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے اہم پیغام پر روشنی ڈالی جائے۔ ایک، خیانت کرنے والے کا دفاع حرام ہے، یہ اس کے جرم میں شریک ہونے اور اس پر راضی ہونے کے برابر ہے۔ دو، مسلمان حکمران کو مظلوموں کا حامی ہونا چاہیے، نہ کہ ظالم کا ساتھی۔ تین، اقتدار، عنوان و ٹائٹل، دھمکیاں، پروپیگنڈا اور عوامی رائے وغیرہ میں سے کوئی بھی بات خیانت کار کے ساتھ تعاون اور مدد کرنے کا جواز نہیں بن سکتی۔ چار، معاشرے کے راہبر اور قاضی کو خائنوں کی شناخت ہونی چاہیے اور اسے ان کے ناپاک منصوبوں سے باخبر رہنا چاہیے تاکہ مناسب اقدام کر سکیں۔ پانچ، گزشتہ کاموں کے بارے میں استغفار نہیں چاہیے، گزشتہ آیت، اور دوسرے یہ کہ آئندہ سے متعلق ہوشیار رہنا چاہیے۔ 6، قرآنی تہذیب و ثقافت میں معاشرے کے سارے انسان ایک جسم کی مانند ہیں، لہذا معاشرے سے خیانت اصل میں اپنے ساتھ خیانت ہے۔ 7، جزئی اور لا علمی، سادگی کی بنا پر کی جانے والی خیانت اور ہے، بلکہ فساد برپا کرنے والوں اور سازشی عناصر کی خیانت زیادہ خطرناک ہے۔ 8، جو شخص خیانت کر کے لوگوں کے دلوں سے اپنی محبت مٹا دیتا ہے، خدا کی محبت بھی اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ 9، انسان کے اندر مشہور ہونے اور محبوب ہونے کی خواہش ہوتی ہے، اس خواہش کو اصلاح و تربیت کے لیے استفادہ کرنا چاہیے۔ 10، خدا تعالیٰ کی محبت اور نفرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے تحرک و اقدام کی وجہ اور معیار بنتی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 107 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 108 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ خیانت کرنے والے افراد اپنی بات لوگوں سے چھپاتے ہیں
تاکہ ان کے عیب ظاہر نہ ہوں، لیکن خدا سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ خدا اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کے وقت ایسی باتیں کرتے اور چھپ چھپا کر سازشیں کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں پر احاطہ رکھتا ہے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کچھ اہم پیغام بیان کیے گئے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، سازش کے لیے رات میں چھپ کر جلسے کرنا خائن اور منافقین کا طریقہ کار ہے۔ دو، تقوی کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ انسان کا اس بات پر ایمان ہو کہ خدا حاضر و ناظر ہے اور اس کا علم ہر طرح کی رفتار، گفتار اور کردار پر حاوی ہے۔ تین، خداوند بہت قریب سے ہمارے اعمال پر ناظر ہے۔ چار، گفتار بھی اعمال کا حصہ ہے، اس کے باوجود کہ آیت میں ناپسندیدہ گفتار کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن بما یعملون کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ یہ تھی آج کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ تم دنیاوی زندگی میں تو ان خائن کی حمایت کرتے ہو، لیکن کل قیامت کے دن کون ان کا دفاع کرے گا، یا اس دن ان کا کون وکیل ہوگا۔ ناظرین، ہم نے آیت کریمہ کے ترجمے کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیت کریمہ میں پائے جانے والے کچھ اہم پوائنٹس کو جان لیتے ہیں۔ 3 آیات میں 107 سے 109 تک 3 گروہوں کو 3 طرح سے خبردار کیا ہے۔ الف، قاضی سے کہا گیا کہ ہوشیار ہو، کہیں حق کی حدوں سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ بما ارایک اللہ۔ بے، خیانت کار سے کہا گیا کہ تمہارے سارے کاموں پر خدا تعالی ناظر ہے، ہوا معہم۔ جیم، خائن کی حمایت کرنے والے سے کہا گیا کہ تمہاری کوشش قیامت میں کام نہ آئے گی۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ۔ ناظرین، ہم نے آیت کریمہ کے ترجمے اور اس کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیت کریمہ کے اہم پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، خیانت کار لوگوں کو اپنے آج کے حامیوں سے خوش نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ ابھی آئندہ وقت ہے۔ خائن لوگوں کی حمایت جلد ختم ہو جانے والی اور موقتی ہے۔ 2، دنیا میں عدالت کا حکم نافذ اور جاری ہوتا ہے، لیکن مجرم کو اپنا حساب آخرت کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں وہ اکیلا ہوگا۔ 3، خیانت کار کے حامی نہ بنو، اس کی طرف سے ملنے والے وکالت کے حق سے دھوکہ نہ کھانا۔ 4، ایسے مظلوم افراد جو دنیا میں اپنا حق وصول نہ کر سکیں، انہیں امیدوار رہنا چاہیے کہ قیامت میں اپنے حمایتی رکھتے ہیں اور وہاں ظالم کو حساب دینا ہوگا۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جو حکم نافذ ہوتا ہے وہ عدالت یعنی کورٹ کا ہوتا ہے، لیکن ایک مجرم کو آخرت کے حساب کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے حساب و کتاب سے نہیں بچ سکتا۔ یہیں پر ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔